بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر فوجی گاڑیوں کا کانوائے گاؤں کے کچے سڑک سے گزر رہا ہوتا تھا، کچے روٹ سے بارڈر پہ جا رہا ہوتا تھا، اور اگر پانی کے لیے بھی رک جاتا تھا نا، پانی گاؤں سے لینے کے لیے، یہ بوتلیں تو نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، پانی کے لیے رکتا تھا تو عورتیں پراٹھے بنا کے لے جاتی تھیں. اتنی محبت. مجھے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری بوڑھی مائیاں وہ افسروں کی جو آگے جیب ہوتی تھی اپنا دوپٹہ اتار کے صاف کرتی. تو آیا یہ محبت ہے آج؟ یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ جنگ لڑتے، یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. تو سر جنگ لڑنا اتنا آسان ہے؟ اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو ہی جاتی ہے تو کتنی بڑی جنگ ہوگی. دیکھیے، جنگ لڑنا کسی ملک کے لیے بھی آسان نہیں ہے، پہلی بات یہ. لیکن ایسے ملکوں کے لیے تو اور زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے جن کی اکنامک سچویشن نہ ٹھیک ہو، جن میں اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو، جس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، قوم ڈیوائیڈڈ ہو. ایسی قوم نہیں لڑ سکتی. میں تھوڑے دن پہلے 6 ستمبر کو ایک چینل، 2 3 بلکہ 4 5 چینلز پہ گیا تو بیک ٹو بیک انہوں نے یہی پوچھا، آپ جیسے اینکرز نے. انہوں نے کہا جی 65 کی جنگ میں جذبہ تھا تو ابھی کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال کیا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں، میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا اور میں جب بڑا ہوا تو میں نے سٹوری سنی بزرگوں سے کہ 65 کی جنگ میں کیا تھا. ہمیں تو ہوش بڑا مشکل سے تھا کہ 65 کی جنگ. تو بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر فوجی گاڑیوں کا کانوائے گاؤں کے کچے سڑک سے گزر رہا ہوتا تھا، کچے روٹ سے بارڈر پہ جا رہا ہوتا تھا، اور اگر پانی کے لیے بھی رک جاتا تھا نا، پانی گاؤں سے لینے کے لیے، یہ بوتلیں تو نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، پانی کے لیے رکتا تھا تو عورتیں پراٹھے بنا کے لے جاتی تھیں. اتنی محبت. مجھے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری بوڑھی مائیاں وہ افسروں کی جو آگے جیب ہوتی تھی اپنا دوپٹہ اتار کے صاف کرتی. تو آیا یہ محبت ہے آج؟ تو قوم جنگ لڑتی ہے اپنے پیشن سے. میں اکثر آپ جیسے نوجوانوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ملٹری کوئی بھی ہو، تینوں فورسز جو ہیں وہ ایک ویپن ہے قوم کے ہاتھ میں، قوم کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے. قوم میں جذبہ باقی ہے آپ کے جسم میں، آپ کی باڈی انسپائرڈ ہے، موٹیویٹڈ ہے، پیشنیٹ ہے، فل آف انرجی ہے، تو آپ ویپن ٹھیک چلائیں گے. ہم ویپن ہیں ایک قوم کے ہاتھ میں. اگر قوم کمزور ہے، قوم ڈیوائیڈڈ ہے، قوم ڈس اپوائنٹڈ ہے کسی وجہ سے، تو کون ویپن چلائے گا؟ ویپن نے تو سپورٹ ہونا ہے باڈی سے. تو یہ ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے. انفارچونیٹلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جذبہ لائیں بچوں میں، نوجوانوں میں، ایک فیتھ واپس ڈیولپ کریں اور ایک ملک کے اوپر فیتھ ڈیولپ کریں. اپنے ملک کے ہونے میں شروع میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کو کیوں کنٹروورشل کیا گیا کہ لوگ بچوں کا فیتھ ختم ہو جائے اس ملک کے اوپر، کہ یہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ملک ہے کہ نہیں ہے. اور میں اکثر آپ جیسے نوجوانوں سے معذرت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اور مجھ سے پہلی نسل کا قصور ہے، ہم آپ کو وہ ملک نہیں دے سکے جو آپ کا حق تھا اور جو قائد اعظم دینا چاہتے تھے آپ کو. اچھا سر، جو آرمی ہوتی ہے انہوں نے ایک مثال ہندوستان کی طرف کوئی نہ کوئی نشانہ تانا ہوا ہے کسی بھی چیز کا. کیا ایسے ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، مثال کے طور پہ چین لے لیجیے، کیا ہم نے تمام ممالک کی طرف یہی ہمارا رجحان ہوتا ہے؟ ہم نے سب کی طرف ایک ہی طرح کا سین رکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ادھر سے ہوتا ہے تو سب کے لیے ہم نے ایک جیسا نشانہ تاننا ہوتا ہے، یا کیا سین کیا ہوتا ہے، ریڈور کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ جتنی دوستیاں ہوتی ہیں نا ملکوں کی، جو آپ کے دوست ہیں، کچھ زیادہ دوست ہیں اور کچھ کم دوست ہیں، یہ کچھ ہمارے درمیان کامن نہیں ہے. ایک چیز کامن ہے جس کی وجہ سے آپ دوست ہوتے ہیں، بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، کم دوست ہوتے ہیں، وہ ہے آپ کی نیشنل انٹرسٹ. پوائنٹ. دیٹس اٹ، فل اسٹاپ. کوئی دوستی ووستی نہیں ہوتی دنیا میں. بردرہڈ، دس بردرہڈ از دا نیشنل انٹرسٹ. میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا کہ چین ہمارا اچھا دوست نہیں ہے، میں کسی کو بدل نہیں کر رہا. چین کی ہمارے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ہے اور ہماری چین کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ہے. ٹھیک، کوئی بھی ملک آپ کو بارڈر ایریا جس کے ساتھ آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہوگی وہ آپ کا دوست ہوگا، جس کی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوگی وہ آپ کا یا دوست نہیں ہوگا یا دشمن ہوگا. آپ کی نیشنل انٹرسٹ آپ کو کھینچتی ہے. امریکہ اتنی دور بیٹھ کے آپ کی دوستی اداس نہیں ہو جاتا. اس کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان ہے، افغانستان میں یہ ہے، پاکستان ایسا کیے لائے نہیں ہوا تو ہم لڑ نہیں سکیں گے. دس از کالڈ نیشنل انٹرسٹ. امریکہ نے اس کا کیا کیا ہمارے ساتھ مجاہدین کے زمانے میں، سوویت یونین کے زمانے میں، جب ہمارے مجاہدین یہاں سے لڑے سارے، تو کیا تھا وہ صرف نیشنل انٹرسٹ. ان کی نیشنل انٹرسٹ تھی کہ ہمارے ساتھ دوستی رکھیں، ہمیں فائٹر جہاز دیں، ہمیں ویپن دیں، ہمیں اسٹنگر میزائل دیں. ہم نے امریکہ کو کیا کیا دیا تھا اس وقت؟ نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں دیا تھا.
صرف مجاہدین کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور ہم اپنے بارڈر کے اندر پیٹرولنگ کرتے تھے، ہم ان کے کراس کبھی نہیں جاتے تھے انلیس آبویسلی فار انگیجمنٹ ہو جائے، ڈاگ فائٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی اس میں ہوں ان دا لائن آف فائٹنگ جانا پڑے تو گئے ہیں پائلٹ ہمارے، بٹ بائی ڈیزائن ہم کبھی اوفینسو نہیں گئے تھے نا۔ ہندوستان کی باقی ایجنسیوں کا اس وقت پاکستان میں راک اور دیگر کا کتنا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ڈیجیٹل نہیں ہوتا، ہوں اس کپ میں چائے پڑی ہے، آپ میئر کر لیں کتنے ملی لیٹر ہے۔ ایجنسیز جب کام کرتی ہیں تو وہ اس طرح کپ میں ڈال کے آپ کو میئر نہیں کراتی ہیں، اوکے اس بوتل میں پانی کتنا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر کتنا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایجنسیز اس طرح نہیں کرتی کہ آپ گیج سے چیک کر سکتے ہیں، اچھا جی اتنے پرسنٹ لوگ ہیں، یا اتنے پرسنٹ اس کا انفلوئنس ہے، یا اتنے پرسنٹ ہمارے پینیٹریشن ہوئی ہے، یا اتنے لوگ ہمارے کمپرومائزڈ ہیں یا بکے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا میں سب ملک کرتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ شیئر دا ڈیٹا۔ امریکہ یہاں اگر کراتا ہے کوئی کام ایکٹیویٹی کراتا ہے، دے ول ناٹ ڈسکلوز اٹ۔ ایجنسیوں کا یہ بلکہ اوبلیگیٹری ہوتا ہے، دے ڈونٹ شیئر واٹ وی ڈو بٹ دے ڈو اٹ، اور یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ ایجنسیز جس کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسی یا نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کو، اور یہ ساری ایجنسیز بائی دا وے کام کرتی ہیں اس لیے نہیں کسی ملک میں تباہیاں مچانی۔ میں نے اپنا ملک کا ڈیفینڈ کرنا ہے، میری نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ مجھے کوئی تھریٹ نہ کرے، میری اسٹیبلٹی ہو۔ ہم نے کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے، جو وہاں کے دشمن کے یہاں ایجنٹ ہوں گے ہم نے ان کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے، جسٹ ٹو ہیو دا اسٹیبلٹی ہے۔ دس از این آن گوئنگ وار، جو نہ اس کا ٹائم فریم نون ہوتا ہے، نہ اس کی انٹینسٹی نون ہوتی ہے، اور نہ اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس اور ڈکلیئر کیے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ہوگا۔ سر ماضی میں ہم نے پاکستان بھارت کی بے شمار جنگیں دیکھی ہیں، چھوٹی موٹی ویسے بھی دیکھی ہیں ہم نے۔ سر پاکستان اور بھارت کی جنگ کا مین آپ اگر دیکھا جائے بنیادی وجہ کیا محسوس ہوتی تھی کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی کیوں تھی؟ دیکھیے میں کوئک آپ کو ایک ہسٹری بتاتا چلوں، ہاں وہ ہسٹری جاننا بڑا ضروری ہے۔ پرنسلی اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارے پرانے زمانے خان آف کلات، نواب بہاولپور، یہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں۔ بالکل بالکل۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ کتنی اسٹیٹس تھیں۔ ایک میں اگر آپ کے ناظرین کو شیئر کرتا چلوں، جب انگریز یہاں حکومت کر رہے تھے تو 556 پرنسلی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں۔ اوکے 556 اسٹیٹس، اوکے ہم تو ایک بہاولپور کو جانتے ہیں نا، جی بالکل۔ 556 پرنسلی اسٹیٹس تھی۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے لگا کہ ہماری جنگوں کا کیا مسئلہ ہے۔ 556 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر چوائس دیا گیا کہ جب ہندوستان پاکستان علیحدہ ہو رہے تھے تو پرنسلی اسٹیٹس کو چوائس دیا گیا کہ آپ جس ملک کو جوائن کرنا چاہیں کر لیں۔ ہندوستان کے بالکل سینٹر میں، کیونکہ ہندوستان کا اگر نقشہ دیکھیں تو ڈاؤن ورڈ جو مڈل میں ہے وہاں ہے احمد آباد۔ احمد آباد ایسی جگہ تھی جہاں پہ میجورٹی آف، اچھا فارمولا کہتا ہے پایا جو کشمیر کا ہے، اگر کسی جگہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ پاکستان کو ملیں گے یا پاکستان کو جوائن کریں گے، اور اگر کسی جگہ ہندوؤں کی میجورٹی ہے وہ ہندوستان کو چلے جائیں گے۔ اوکے احمد آباد ہندوستان کے نقشے کے مڈل میں ہے، وہ فزیکلی اٹھ کے یہاں نہیں آ سکتا تھا، اور میجورٹی مسلمانوں کی تھی، تو احمد آباد کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ٹو اسٹے ود انڈیا۔ ایک رہ گیا۔ دوسری اسٹیٹ تھی جوناگڑھ، یہ کراچی سندھ کے پاس۔ اوکے وہاں فارمولا اپوزٹ تھا، وہاں میجورٹی آف دا پاپولیشن واز ہندو، اور جو مہاراجا تھا وہ مسلمان تھا۔ اچھا تو پاکستان نے آنر کیا کہ کیونکہ ہم نے یہ فارمولا طے کیا ہے کہ جہاں میجورٹی ہندو ہوں گے وہ ہندوستان کے ساتھ چلا جائے گا، تو یہاں میجورٹی لوگوں کی ہندو ہے، سو دے گو ود انڈیا۔ مان لیا؟ ویری گڈ۔ کشمیر میں 80% مسلمانوں کی آبادی تھی، مہاراجا ہندو تھا، اپوزٹ ٹو جوناگڑھ۔ تو جس فارمولے سے ہم نے جوناگڑھ کو ادھر جانے دیا، کشمیر کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کا مہاراجا نے انیکسیشن کی ہندوستان کے ساتھ، اور یہاں پہ لڑائی ہوئی، اور آج تک کشمیر ڈیوائیڈڈ ہے۔ سر اس میں بھی ہمیں ایک ملتا ہے کہ قائد اعظم نے ڈگلس گریسی کو کہا کہ آپ کریں کچھ، انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی ہمیں کرنا نہیں چاہیے، کچھ ایسا بھی ہوا تھا؟ وہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ادھر سے بھی میرے برٹش سولجر لڑ رہے ہیں، اس نے اپنی ایک جسٹیفیکیشن دی تھی کہ مجھے وہاں سے اجازت نہیں مل رہی برٹش سے، کیونکہ ان کی طرف بھی برٹش سولجر تھے، نہیں ادھر بھی برٹش سولجر تھے نا ہندوستان میں، کی طرف سے لڑنے والے،